بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 رجب شب قدر کی رات چاول کے ساتھ دانوں پر 70 بار اللہ کا یہ نام جو پڑھے گا، اللہ 70 دروازے رزق کھول دے گا۔ ناظرین، 27 رجب کی بابرکت رات جو بندہ چاول کے ساتھ دانوں پر یہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اسے مالدار بنا دیتا ہے اور اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ عمل انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بندوں اور بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال میں سے ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص 27 رجب کی رات اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ عمل صرف 7 دانوں پر کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، تنگ دستی ختم ہوگی اور اس کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل صرف ایک بار کرنا ہے، لیکن اس کا پھل پورا سال ملتا ہے، یعنی انسان سکون سے بیٹھ کر کھاتا ہے اور گھر میں برکت رہتی ہے۔ ناظرین، چاول کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ چاول بابرکت دانہ ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ چاول کا ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رزق کی بے قدری کرنا درست نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں چاول زیادہ پکائے جاتے ہیں اور ان کی قدر کی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک غریب شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، رزق کی کمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصیحت فرمائی کہ اپنے گھر میں رزق کی قدر کرو اور کھانے کو ضائع نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ میں سنبھال نہیں پاتا۔ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہی نصیحت فرمائی کہ رزق کی قدر کرو اور اسے ضائع نہ ہونے دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دونوں کو ایک ہی نصیحت کیوں فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں رزق کی قدر کی جاتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے، اور جہاں رزق ضائع ہوتا ہے وہاں آہستہ آہستہ تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاول کے دانے میں بھی رزق کی علامت ہے اور یہ بابرکت دانہ سمجھا جاتا ہے۔ لہذا جب آپ آج 27 رجب کی رات چاول کے ساتھ دانوں پر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، گھر میں خوشحالی آئے گی اور نسلوں تک اللہ رزق عطا فرمائے گا اور 70 دروازے رزق کے کھل جائیں گے، کیونکہ 27 رجب کی رات فضیلت والی رات اور اس رات جو عمل کیا جاتا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا بلکہ خاص عمل ہوتا ہے۔ جس طرح یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح 27 رجب کی رات آپ جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوگا، کیونکہ ناظرین 27 شب قدر کی بابرکت رات بہت عظیم اور خاص رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں کی گئی عبادت، دعا اور نیک عمل کا ثواب 1000 مہینوں یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان اس رات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، رزق میں برکت اور زندگی کی بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس بابرکت رات میں سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جن کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، وہ جن کے گھر میں اکثر تنگ دستی رہتی ہے، تو انہیں اس رات کو خاص طور پر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ بزرگوں نے ایک چھوٹا سا عمل بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص چاول کے ساتھ دانوں پر یہ عمل اس مبارک رات میں کر لے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ چاول بابرکت دانہ ہے اور اس کے ہر دانے میں رزق کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں رزق کی قدر کرنی چاہیے اور چاول کا ایک دانہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں چاول کی قدر کی جاتی ہے اور رزق کو ضائع نہیں ہونے دیا جاتا، وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ 27 شب قدر کی رات یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے آنے والی نسلوں تک رزق اور خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔
ناظرین، 27 شب قدر کی بابرکت رات میں اس عمل کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں یا مغرب کی نماز کے بعد وقت مل جائے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، تنگ دستی دور فرما اور میرے گھر میں خوشحالی نصیب فرما۔ اس کے بعد آپ نے چاول کے ساتھ دانے لینے ہیں اور اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ پھر ایک ایک دانے پر الگ الگ یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس دانے پر یہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 70 مرتبہ یا رزاقو پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اسی طرح یہ عمل آپ نے 7 دانوں پر علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ ناظرین، یا رزاقو اللہ تعالیٰ کا بہت بابرکت نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق دینے والا، یعنی وہ ذات جو اپنے بندوں کو بے شمار رزق عطا فرماتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اس نام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جب آپ 7 دانوں پر یہ عمل مکمل کر لیں تو ایک سفید کاغذ لیں اور ان دانوں کو اس میں لپیٹ کر اپنے بٹوے میں جہاں چاہیں آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں۔ انشاءاللہ جب تک وہ دانے آپ کے بٹوے میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو پیسوں میں برکت ہو رہی ہے، یعنی جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ مزید آسانی پیدا فرما دے گا۔ ناظرین، چاول بابرکت دانہ سمجھا جاتا ہے اور اس میں رزق کی علامت بیان کی جاتی ہے، اسی لیے اس عمل کو یقین اور نیک نیت کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے رزق میں برکت ہوگی بلکہ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔